شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بتایا کہ میں نے آج چاند دیکھا ہے، یعنی رمضان المبارک کا چاند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، کیا تم لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں، میں لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم محمد الرسول اللہ کی شہادت دیتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں، یعنی میں توحید و رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، مسلمان ہوں۔ اس تصدیق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں میں اس کا اعلان کر دو کہ کل سے روزے رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی، لیکن عام طور پر لوگ دیکھ نہ سکے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بھی روزے رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر رمضان کا ذکر فرمایا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا روزہ اس وقت تک مت رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور روزوں کا سلسلہ ختم نہ کرو جب تک شوال کا چاند نہ دیکھ لو، اور اگر 29 کو چاند دکھائی نہ دے تو اس کا حساب پورا کرو، یعنی مہینے کو 30 دن کا سمجھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر روزے چھوڑ دو، اور اگر 29 کو چاند دکھائی نہ دے تو شعبان کی 30 کی گنتی پوری کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے لحاظ سے شعبان کی چاند کو خوب اچھی طرح گنو۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان کے پیش نظر شعبان کا چاند دیکھنے کا بھی خاص اہتمام کیا جائے اور اس کی تاریخیں یاد رکھنے کی خاص فکر اور کوشش کی جائے، اور جب 29 دن پورے ہو جائیں تو رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے دن اور اس کی تاریخیں جتنے اہتمام سے یاد رکھتے تھے اتنے اہتمام سے کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے تھے، اور اگر 29 کو چاند دکھائی نہ دیتا تو 30 دن کی شمار پوری کر کے پھر روزے رکھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اہتمام کی وجہ سے شعبان کا چاند دیکھنے اور اس کی تاریخیں یاد رکھنے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ پھر اگر 29 کو رمضان کا چاند نظر آتا تو رمضان کے روزے رکھنے شروع فرما دیتے تھے، اور اگر نظر نہ آتا تو شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزے رکھتے تھے۔